لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذی الکرم. نہایتی وجب الاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھیں. یہ دعا کرتے رہا کریں. حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے خصوصی تعلیم بھی ہے، درس بھی ہے اور پیغام فکر بھی ہے، کیونکہ سکرات موت کے وقت شیطان کا بڑا شدید حملہ ایمان پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آخری وقت شیطان ظالم کے حملے سے ہمارے ایمان کو محفوظ فرمائے، کیونکہ خاتمہ بالخیر ہی ضروری چیز ہے. یہ تو ان لوگوں کو پتہ ہے نا کہ جو چلے گئے ہیں، وہ ان کو قبروں سے اٹھاؤ، ان سے پوچھو کہ تم موت کا دروازہ کس طرح گزر کے آئے. ابھی تو ہمیں صحت ہے، تندرستی ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اور ہم اس وقت بڑے جوبن پر ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آدمی زندگی میں بیمار ہو جائے نا، چار پائی پہ پڑ جائے تو بولنے کی، اٹھنے کی، چلنے کی طاقت نہ رہنا، اس سے پھر پوچھو اس کی کیفیت کیا ہے. ابھی زندگی ہے اس کے پاس، تو پھر جو آدمی دنیا سے چلا گیا اس کی کیا کیفیت. اور حقیقت ہے اس وقت دنیا کو اتنا ایک شدید مغالطہ لگ چکا ہے نا، اللہ معاف کرے، لیکن یہ شدید عملہ جو ہے نا یہ بہت خطرناک عملہ ہے. میں نے جس حد تک مطالعہ کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلسلہ جو ہے، جو نبیوں کی جماعت ہے، بخشی نہیں، سارے بخشی ہوئے، معصوم ہیں. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. معصوم میں صرف نبی شامل ہے. وہ کبھی کبھار ہمارے کہتے جی 12 امام تو 14 معصوم، پتہ نہیں کون سے روایت نکالی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا. اور ہم اکثر بچوں کو بھی کہہ دیتے معصوم، لیکن ہم بچوں کو معصوم نہیں کہہ سکتے. بچے کو بھی معصوم نہیں کہنا، بچے کو بھی ہم نے محفوظ کہنا ہے. کیا کہنا ہے؟ محفوظ. کیونکہ معصوم کا جو جملہ ہے نا، لفظ، یہ صرف نبیوں کے علاوہ کسی کی طرح منسوب نہیں کر سکتے. صرف نبیوں کا گروہ معصوم ہے، باقی کسی. ہاں صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء ہیں، ٹھیک ہے جی، جتنے نیک لوگ ہیں آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں نیک لوگ ہیں، یہ برگزیدہ ہیں جی، صالحین ہیں جی، ذو تقویٰ کے مالک ہیں جی، ٹھیک ہے نا، یہ کہہ سکتے ہو. یہ بھی کہہ سکتے ہو جی مومن ہیں، نیک لوگ ہیں، جنتی لوگ ہیں جی. یہ سارے جملے ہم استعمال کر سکتے ہیں جو ادب والے ہیں،
تعظیم والے ہیں، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں، انس والے ہیں، اس کی شانہ شان کے مطابق ہیں، لیکن لفظ معصوم نہیں کہہ سکتے. بچے کو بھی ہم معصوم نہیں کہہ سکتے بچے کو، لیکن ہمارے تکیہ کلام بن گیا ہے کہ ہماری زبان پہ یہ جملہ آنا ہی آنا ہے. جب بچے کی باری آئے گی یہ معصوم ہے، کیونکہ تکیہ کلام بن گیا نا. لیکن ہم نے بچے کو جب بھی کہنا ہمیں کیا کہنا؟ محفوظ ہے. کس چیز سے؟ گناہوں سے. بچہ کیا ہے؟ محفوظ ہے. ٹھیک ہے. میں ایک بات کر رہا تھا کہ انبیاء کے گروہ معصوم ہو کر بھی رو رو کر گئے. صحابہ کرام جن کو زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی. اب دیکھیں جس کو نبی پاک زبان نبوت سے کہہ دیں وہ سچ نہیں، قرآن کی گواہی نہیں. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے بولنے کی، گفتگو کرنے کی خود گواہی دینا ہے کہ میرا محبوب تو اپنی مرضی سے بولتے نہیں، وہ تو نفس کی خواہش کی پیروی نہیں کر رہے. وہ تو ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو میری وحی کے مطابق بولتے ہیں. تو پھر نبی پاک کا بولنا رب کا بولنا ہے، یعنی کہ جو میرا کا فرما دیا نا سمجھو رب نے فرما دیا. تو جن کو آقا علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے خوشخبری سے تو جنتی، وہ جنتی نہیں تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنتی ہونے کے باوجود وہ پھر وہ رو رہے ہیں. عبادت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، ڈر میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، تیاری میں مزید اضافہ. چاہیے تو یہ تھا کہ سارے کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے. اب بدری صحابہ ہیں، ان کے بارے میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا کہ بدری صحابہ کرام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے بدری صحابہ پہ اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ میں نے ماضی کے گناہ معاف کر دی، جنت واجب کر دی. ماضی کے سارے گناہ معاف بھی کر دی اور جنت. اور اگلا جملہ سننے والا ہے، فرمایا آج کے بعد یہ جو جی چاہے کرے جنت پھر بھی واجب. تو چاہیے یہ سارا کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے، لیکن نہیں. خدا کی قسم بدری صحابہ کی عبادت اٹھا کے دیکھ لیں، ریاضت اٹھا کے دیکھ لیں، ذو تقویٰ اٹھا کے دیکھ لیں، محبت کو دیکھ لیں، پیار کو دیکھ لیں، فکر کو دیکھ لیں، خوف کو دیکھ لیں، تیاری کو دیکھ لیں. خدا کی قسم اس میں اضافی اضافہ دیکھا ہے، اضافہ. تو کیا یہ امت کے لیے سبق نہیں کہ یہ ہماری درس نہیں؟ اور آج ہم ان کی محبت کے دعوے کریں. کیا دعوے کریں؟ کل میرا بیان تھا زور کے بعد کی جگہ پہ، تو میں وہ پھر وہاں کافی لوگ تھے، وہ کڑے کڑے ان ڈالے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یار بات یہ ہے، اور نعرہ حیدری لگا رہے تھے بہت زیادہ. میں نے کہا یار میری بات پہ آپ نے غور کرنا ہے. میں بھی اس وقت علی کو مانتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ، آپ بھی مانتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ کہ نبی پاک کے بھائی ہیں، ویر ہیں، میرے آقا کے داماد ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، صحابی ہیں، میرے آقا کے شاگرد ہیں، محمدی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. خونی رشتہ بھی دیکھ لیں، دوسرا رشتہ دیکھ لیں، کتنی قربت ہے. میں نے کہا خدا کی قسم آج ہمارے فقط دعوے رہ گئے، نعرہ حیدری لگ رہا ہے جی، علی کے دعوے ہو رہے ہیں جی. لیکن میں کہ خدا کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں جن کی پوری زندگی، پوری سیرت، پورا کردار اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی ایک ادا میں سے نبی کی ادا نظر آئی. اور آج ہم صرف دعووں تک رہیں گے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے ہم دعووں میں رہے ہیں نا، پوری کائنات میں جو بین الاقوامی سطح پہ مسلمان کا حال ہو رہا ہے نا، وہ سب کو پتہ ہے، وہ سب کو پتہ ہے. ہر بندہ اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے. وہ مجھے کس سے تصویر بھیجی کہ وہ جو جنگل میں وہ گائے نہیں ہوتی، گائے، وہ ایک شیر نے گائے کو ایسے قابو کیا، اس کو گرا لیا اور اس کی گردن کو قابو کر لیا. باقی ساری گائیں جو نا وہ دیکھ رہی ہیں. لکھنے والا لکھتا ہے کہ اگر یہ ساری گائیں یک وقت حملہ کریں نا اس شیر پہ، ایک ایک لات ہی مار دیں، یہ لت مارے یا حملہ کرتی، یہ بھاگ جائے گا، یا مر جائے گا یا بھاگ جائے گا. لیکن کیا ہے، ادھر کھڑے ہو کے انتظار کر رہی کہ اگلی باری کس کی آنی، اگلی باری. وہ اسلامی ممالک کا حال ہے. ایک مارا جا رہا ہے، باقی سارے تماشا دیکھ رہے ہیں اور اپنی اپنی باری کا. اور میں ابھی آ رہا تھا تو شاگرد مجھے چھوڑنے آ رہا تھا. میں نے کہا دیکھ یار بھائی رضوان، میں ایک چیز پہ بڑا غور کرتا ہوں کہ پورے یورپ میں کسی ملک میں کوئی انتشار ہے؟ بولو نا. تو میں تو اتنی خبریں نہیں سنتا، ٹائم نہیں میرے پاس ہوتا، نہ میں کبھی ٹی وی دیکھا نا، لیکن لوگوں سنتا رہتا ہوں. میرے خیال میں ایک جو میرے نالج میں ہے کہ پورے یورپ میں بڑے سکون سے زندگی بسر کر، پورے یورپ میں جتنے ان کے سارے مالک ہیں
ملک ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. جتنا انتشار، لڑائیاں، جھگڑے، نقصان، تباہی و بربادی وہ صرف مسلمانوں ملکوں میں ہوئی. کبھی افغانستان میں ہو رہی ہے، کبھی لیبیا میں ہو رہی ہے، کبھی فلاں ملک میں. کیا ہو کیا گیا؟ مسلمانوں کو خیال کرو. اور میں کبھی کبھار جب اس آیت پہ غور کرتا ہوں نا، لیکن میں کہتا ہوں یہ آیت سنائے کون؟ کوئی اہل حدیث ہے کہ وہ دیوبندی ہے، گو وہ سنی ہے، گو وہ شیعہ. میں کہتا ہوں تمام مکاتب فکر میں یہی حال ہو چکا. یہ ہم بھی عمل ہے، ہم صرف بھی عمل ہیں، ہم تقریریں کرنے والے بھی عمل ہیں. ہم نے کس حد تک نبی پاک کی اداؤں کو ادا کیا جی؟ ہم تو کھانا کھاتا کہ سرکار کی سنت کو ادا نہیں کرتے. تو ہم نے کیا تقریریں کرنی اور کیا خطاب کرنی ہے؟ لوگوں کو بھارنا ہے جی. پھر جناب ہمارے مولوی ترنم لگاتے ہیں جناب، گلے پھاڑ پھاڑ کے قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب ہماری عمل کی باری آتی ہے 0/0 0/0 نہیں. محترم غور کریں خدا کی قسم. اب دیکھیں اس آیت پہ غور کریں. میں اس آیت پہ بہت غور کرتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا. اتنا خوبصورت میرا رب کا فرمان ہے نا، کمال ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ضمانت دے رہا. کیا دے رہا ہے؟ باتوں پہ غور کیا کرو. اس میں اللہ تعالیٰ کیا دے رہا ہے؟ ضمانت دے رہا ہے اور گارنٹی دے رہا ہے. فرماتا ہے میری بات سنو، وَلَا تَهِنُوا، ہمت نہ ہارو، میں تمہارے ساتھ. ہمت نہ ہارو، میں تمہارے. وہ جو دیواروں پہ لکھا تھا قد بڑا ہم تمہارے ساتھ ہے، وہ دعوے ہیں. وہ کیا ہیں؟ وہ دعوے ہیں. یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی اور ضمانت ہے. محترم قرآن مجید کا مطالعہ کرو خدا کی قسم. یہ 30 پارے ہیں. ایک ایک آیت میں رب نے موتی پرو دیے. خدا کی قسم اللہ نے ایک ایک آیت کے اندر سمندر بہا دی. میں ایک دن پڑھ رہا تھا ایک بزرگوں کے بارے میں، انہوں نے حج پر گئے. کس پر گئے؟ جبکہ میں موضوع حج کے شروع کرنے لگا ہوں. حج پر گئے تو حج پر انہوں نے ایک ایک آیت پر انہوں نے دعا مانگی. نہیں بات سمجھے نہیں کہ پورے قرآن کو مکمل کیا. ایک آیت پڑھتے جو اس آیت کا مفہوم ہوتا اس کے مطابق دعا کرتے. یعنی پورا قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو دعاؤں کے مناسب انہوں نے قرآن کو مکمل کیا. تو کتنی دیر لگی ہوگی؟ مثلا ایک آیت میں جنت کی بشارت آ رہی ہے، اس آیت پر اگلی آیت نہیں پڑھی، اللہ کی بار کے جنت کا سوال کر دی. اگر اگلی آیت میں کوئی دوزخ کی باری آئی ہے، رب سے پناہ مانگی. یعنی اس آیت کا جو مفہوم ہوتا، اس آیت میں جو رب کا فرمان ہوتا، جو رب کا پیغام ہوتا، ہر آیت پر اس آیت کے مفہوم کے مطابق انہوں نے ہر آیت پر رب کی بارگاہ میں دعائیں کی اور قرآن مکمل کیا. اور ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ میرے خیال میں عمر بھی بہت زیادہ تھی، عمر بھی ان کی بہت زیادہ تھی، اور تقریباً کوئی میرے خیال میں 80 سے زیادہ انہوں نے طواف کر لی. طواف میں زور دیا ہوا، لیکن ان کا طواف ہوتا تھا. ہمارا طواف نہیں جو آج کل ہمارے طواف ہو رہے ہیں. ادھر طواف ہو رہا ہے، ادھر ویڈیو بن رہی ہے، ادھر ہر چکر کی تصویر باہر جا رہی ہے. اب اللہ کے بندے جب تو اپنے ہاتھ میں موبائل لے گا تو کیا تیری توجہ موبائل میں ہوگی کہ کیا تیری توجہ طواف کے اندر ہوگی؟ وہ جو حدیث پاک آپ نے ماشاءاللہ سنی ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوگا اور شکایت کرے گا. کیا کرے گا؟ شکایت کرے گا. اب یہ جملہ بڑا توجہ طلب ہے. حدیث پاک میں کیا ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر قیامت برپا ہوگی اور ہوگا کیا کہ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کے دربار میں، بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا کرے گا؟ شکایت کرے گا. اور شکایت کیا ہوگی؟ اب یہ جملے سن لیں. پہلے میں آپ سے ایک بات کر لوں، تبادلہ خیال کر لوں. جو بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور شکایتیں کرے گا، تو وہ جو شکایت کرے گا وہ سچ ہے یا غلط ہے؟ پہلے بات تو یہ کہ پہلے ہم اپنا تبادلہ خیال کرتے ہیں. ہے بھی حدیث پاک، ہے بھی حدیث پاک. کیا کرے گا؟ سارے بولیے. یہ شکایت کرے گا. شکایت میں صرف کوئی جملہ کہے گا کہ باری تعالیٰ تیرے بندوں نے میرا طواف نہیں کیا، تیرے بندوں نے میرا طواف نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جی اے بیت اللہ شریف، آپ کا گھر ہے نا، تیرا طواف کیوں نہیں کیا؟ طواف بیت اللہ عرض کر کے باری تعالیٰ
چکر میرے لگا رہے تھے لیکن دل ان کے اپنے گھر میں پہنچے، ان کے دل کیا پتہ نہیں کہاں کہاں تک پہنچے چکر۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ طواف چکروں کا نام نہیں ہے۔ کس کا؟ یہ کرونا کے بعد میں جب پچھلے سال حاضری میں گیا نا تو میری تو ایک عادت بنی تھی پرانی دور کی، کرونا سے پہلے، کہ میں تہجد کے داخل ہو جاتا تو میں نے اشراق سے پہلے 5 طواف مکمل کرنے ہوتے تھے، پھر اشراق میں میرا کہ معمول ہوتا تھا۔ اب جب وہاں پہنچے تو وہ قانون ہی بدل گیا کہ نیچے صرف عمرے والے جا سکتے ہیں یا احرام باندھ کر وہ جا سکتا ہے، وگرنہ اگر طواف کرنے والے ہیں نا وہ اوپر کریں، اوپر چکر بہت بڑا چکر۔ اب میرے ساتھیوں نے جب ہم نے عمرہ کر لیا، ساتھی کہنے کہا صاحب احرام باندھے ہم نیچے جائیں نہ، کیا کرنا ہے آگے طواف کرنا ہے۔ میں نے کہا سعودی عرب نے قانون کیا بنایا ہے؟ گوشت شریعت کی طرف سے قانون نہیں ہے، لیکن یہاں کی حکومت تو ہے نا، بولیے حکومت تو ہے نا۔ اب اس نے جو قانون بنایا ہے اس کی پاسداری اگر ہم نے نہیں کرنی کس نے؟ نہ مجھے یہ بتاؤ۔ ہاں تو ایک بات اور کرتے ہیں کہ اگر تو طواف نام ہے چکروں کا تو میں احرام باندھ دیتا ہوں، میں احرام باندھ لیتا ہوں۔ اگر طواف چکروں کا نام ہے میں تمہارے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ اگر طواف نام ہے تعداد کا کہ میں نے کتنے طواف کر لیے تو میں احرام باندھ لیتا ہوں۔ ایک قانون کو توڑوں، دھوکہ دوں احرام باندھ کر صرف اس لیے کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے اتنے طواف کر لیے؟ نہیں محترم، اگر ایک بھی طواف ہو جائے اس کی رضا کے لیے تو وہ ہزاروں کیا اربوں طوافوں سے بھی آتا، صرف اس کی رضا کے لیے ہو جائے، اس کی رضا کے لیے ہو جائے۔ میں نیچے نہیں گیا، میں نے کہا یار میں نے احرام باندھ کے نیچے نہیں جانا۔ ایک باقی یہ بات، طواف میں 60 رحمتیں ہیں، عبادت میں 40 ہیں، 20 کا فرق ہے نا، بولیے نا 20 کا فرق ہے نا۔ اگر عبادت بھی نہیں کر سکتا صرف بیٹھ کے نا تکتا رہے بیت اللہ شریف کو، یہ رب کا گھر ہے، وہ بھی 20 رحمتوں سے نوازا جائے گا، وہ 20 رحمتوں سے نوازا جائے گا۔ قانون بھی توڑیں، دھوکہ کریں، ٹھیک ہے جی، پھر دل میں خواہش کیا ہوگی کہ میں نے اتنے طواف کر لیے، بیٹا غلط تو ہو گئے۔ نیت المومن خیر من عملی، تباہی بربادی تو ہوگی۔ وہ مجھے بات یاد آ گئی، بڑی پیاری بڑی خوبصورت ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت سالم بن عبداللہ ایک بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے، سارے بولیے بہت بڑے نا محدث گزرے ہیں۔ تو وہ جب بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے داخل ہوئے نا تو وقت کے حاکم کو پتہ چل گیا، وقت کے، کیونکہ سالم بن عبداللہ بہت مشہور محدث تھے، جس طرح عبداللہ بن مبارک ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ تو ہارون رشید کی جو بیوی تھی نا زبیدہ، وہ بھی طواف کر رہی تھی، کیا کر رہی تھی؟ وہ بھی طواف کر رہی تھی۔ تو عبداللہ بن مبارک علیہ السلام طواف کر رہے تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک جب طواف کر رہے تھے نا تو آپ کے ساتھ اتنا بڑا ہجوم تھا، زبیدہ پوچھتی لوگوں سے کہ یہ کون ہے، یہ کس ملک کا سربراہ آ گیا ہے؟ تہائی دنیا کا مالک، تہائی دنیا کا سربراہ تو میرا خامد ہے، تہائی دنیا کا، بولیے تہائی دنیا کا سربراہ تھے ہارون رشید، تہائی دنیا کا سربراہ تو میرا خامد ہے، یہ کس ملک کا سربراہ آ گیا ہے؟ اتنا بڑا ہجوم اور لوگ نہ پکڑے ہیں۔ تو کسی نے بتایا یہ حاکم نہیں ہے، یہ کسی قوم، کسی ملک کا سربراہ، یہ کسی ملک کا جملہ بڑا سننے والا ہے، یہ کسی ملک کا سربراہ نہیں ہے، یہ عراق سے ایک بہت بڑے امام ہیں دین کے، جن کا نام ہے عبداللہ بن مبارک۔ تو زبیدہ سکبر کیا کہتی میں واپس جا کر اپنے خامد کو بتاؤں گی تو حاکم نہیں ہے، آج حاکم میں دیکھ کے آئی۔ اصل میں حکومت یہ ہے، حاکمیت یہ ہے، سربراہی یہ ہے۔ اگر دنیا میں لوگوں کی اتنی محبت ہے تو جو دین کی خدمت کرنے والے قیامت کا دن ہوئے گا تو اللہ کے دربار میں یہ لوگ پیش ہوں گے تو جب ان کو درجات، بلندیاں، عزتیں، وقار دین کی خدمت میں لگے تو میرے حدیث پاک میں آتا بڑے بڑے ہائی لیول کے دنیا دار لوگ اس طرح ہاتھ مار مار کے دیکھیں گے کہ یار یہ تو ہمارے علاقے میں ایک امام تھا، ہمارے علاقے میں یہ تو ایک مولوی صاحب تھے، تو یہ اتنے درجے کو پہنچ گئے۔ نہیں محترم، میں کہ ان چیزوں کا پتہ چلنا ہے مرنے کے بعد۔ آئے بہرحال میں ایک بات کرنے لگا تھا بڑی خوبصورت تھی، کس کا نام لے رہا تھا؟ حضرت سالم، نام یاد رکھا کرو نا، یہ باتیں بڑی باتیں خاص ہوتی ہیں۔
وہ میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں دے سکتا، لیکن جو مجھ سے ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں تھوڑے سے وقت میں 2-4 باتیں اب تک پہنچ جائیں۔ حضرت سالم بن عبداللہ علیہ رحمہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو جب تشریف لائے تو وقت کے حاکم کو پتہ چلا کہ سالم بن عبداللہ آ گئے ہیں، تو حاکم خود چل کے آیا، وقت کا حاکم خود چل کے آیا۔ تو آپ طواف کر رہے تھے، بڑی دنیا طواف کر رہی تھی، آپ کے قریب جا کر کہتے ہیں یہ آپ حکم فرمائیں، آپ کو عرض کرتے کہ جناب آپ حکم فرمائیں، جو آپ کو حکم ہوگا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ نے تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ طواف ہو رہا ہے رب کے گھر کا، تو وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کچھ حکم کرو جناب، میں آپ کی مہمان نوازی کروں۔ تو کیا سالم بن عبداللہ اتنے بڑے محدث ہو کر طواف کے اندر کیا اس پر کوئی بات کریں؟ بولے ہی نہیں، جواب نہیں دیا۔ کیا میں پڑھ رہا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قول پڑھ رہا تھا، آپ فرماتے ہیں اہل علماء، اہل علم، علماء کو، اے علماء بڑوں کے دروازوں سے آنا جانا بند کر دو وگرنہ تمہارا علم میلا ہو جائے، تمہارا علم۔ اور آگے سنو، حضور عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سید رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر کسی اہل علم کو کسی دنیا دار کے دروازے پہ بیٹھے دیکھو تو اس سے دین نہیں لینا، اس سے دین۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تک صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کسی اہل علم کو دنیا دار کے ہاں بیٹھے کے دیکھو اس کے ایمان میں شک ہے، اس کے بولیے نا، اس کے ایمان میں۔ تو جو ہماری کفیت ہو چکی وہ آپ کو پتہ، وہ آپ سب کو پتہ جو ہماری کفیت ہو چکی ہے نا، ہم صرف دین کے دعوے دار رہیں گے۔ سالم بن عبداللہ علیہ رحمہ کو وقت کا حاکم کہہ رہا ہے بھی آپ ماشاءاللہ بار تشریف ہمارے مہمان ہیں، اور ساتھ مشیر وزیر بڑے بڑے ساتھ ہیں، باڈی گارڈ ہیں، عرض کر رہے ہیں۔ سالم بن عبداللہ رحمہ نے توجہ ہی نہیں کی، لیکن حاکم بھی ساتھ چلتا رہا۔ جب طواف مکمل کر کے باہر نکلنے لگے نا، جب باہر آ گئے پھر حاکم کہتا ہے سرکار کچھ تو حکم فرمائیں، کچھ تو فرمائیں۔ فرمایا معاملے ہیں دو، اب جملہ سننے والا ہے، کیا معاملے ہیں دو، معاملے ہیں ایک دین ایک دنیا ہے، مجھے سب کے دین کی بڑی ضرورت ہے، اگر آپ کے پاس دین مجھے دین دے دیں۔ اب حاکم کے پاس دین تھا، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بات کی، اب حاکم کے پاس دین تو تھا نہیں، کیا اس کے پاس؟ اب آپ نے جب بات کی نا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ دین دے دیں، اس نے کہا جی دین سے تو میں خالی ہوں، دین تو میرے پاس ہے نہیں، دین تو سر آپ کے پاس ہے۔ کہہ رہے کہ بھی آپ نے خود دعویٰ کیا ہے کہ کچھ مانگے، آپ مہمان ہیں، بڑی دور دراز سے تشریف لائے ہیں، آپ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو مجھے یہ پتہ چل میں فوراً آپ کی استقبال کے لیے آیا ہوں، آپ کی مہمان نوازی کے لیے آیا ہوں۔ تو دین تو میرے پاس نہیں، دین تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ہے، اس دین کی قدر تو میں کر رہا ہوں۔ تو کہنا کہ میرے پاس دنیا ہے آپ، تو حضرت سالم بن عبداللہ علیہ رحمہ نے ایک بڑا جملہ پیارا فرمایا، اور بڑا توجہ طلب ہے اور قابل توجہ سننے والا، بڑا خوش جملہ فرمایا دین تو تیرے پاس ہے نہیں، وہ تو آپ نے انکار کر دیا کہ میرے پاس دین نہیں ہے، باقی رہے گی دنیا، کہ دنیا میرے پاس بڑی ہے۔ فرمایا زندگی میں آج تک، کیا پوری زندگی میں آج تک میں نے دنیا کا سوال تو اس کی بارگاہ میں نہیں کیا ہے، تو تیرے پاس میں کیسے کر دوں؟ اس کی بارگاہ میں میں نے دنیا کا سوال نہیں کیا ہے، تو آج میں تیرے پاس دنیا تک سوال کروں، تجھ سے مانگوں؟ تو میں یہاں کس لیے آیا ہوں؟ میں بیت اللہ کا طواف کرنے آیا ہوں، میں رب کے گھر میں آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے بہتر جانتا ہے کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، میرے بندے کو میرے بندے کی، اور حقیقت ہے یہی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اپنے ہاتھ میں چھڑی لیتے تھے، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، کیا لیتے تھے؟ جس کو ہم اپنی بولی میں ڈنڈا کہتے ہیں، سوٹا کہتے ہیں، اور الفاظ سننے والے ہیں کہ جب حج ہو جاتا 3 جملے استعمال کرتے، وہ جو میں نے پہلے بات کی نا حدیث پاک کہ قیامت کو بیت اللہ شریف رب کے دربار میں کیا کرے گا؟ بولیے، تو آج کا تو حالات یہی ہے نا کہ میں جس مجلس میں بیٹھا ہوں، محفل والے مجھ سے نہیں پوچھا
محفل والوں نے مجھ سے کہ تو نے عمرے کتنے کیے ہیں، تو نے حج کتنے کیے ہیں، مجھے محفل والوں نے نہیں پوچھا. میں بول پڑا ماشاءاللہ جی الحمدللہ جی ماشاءاللہ 10-12 میری حاضریاں ہو گئی ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یار تجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے اتنی حاضری دے لی؟ بیٹا غرق ہو گیا تیرا. اللہ کی رضا کے لیے گیا ہے. کوئی ہاں شاد نادر کوئی بات ہو گئی ہے تو آپ ان کے جواب میں بتا دیں کہ بھائی اللہ کی مہربانی ہوئی ہے، اس کا کرم ہونے وغیرہ میں اس کے قابل میں اس کے قابل تھا. ہائے اب دیکھو نا حضرت شعیب بن سہروردی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرح طواف کر رہے تھے تو ایک نوجوان غلاف کعبہ کو پکڑ کے نا غلاف خراسان کا رہنے والا تھا. کیا تو یہ حضرت شعیب بن سہروردی علیہ السلام اللہ کے ولی گزرے، اللہ کے اور بڑے پائے کے ولی گزرے. اب بتا کہ فرما لگے پہلے اس وقت اس نوجوان نے جو خلاف کعبہ پکڑ کے رو رہا ہے نا، غلاف کے بندگان خاص علم الغیوب واذرہم ہم جواسیس القلوب، جو خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ کی عطا سے وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. اللہ کی عطا سے. میرے جملے میں غور کیا کرو. رب کے بعد نبی ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، اولیاء ہیں. کسی کا پاس ذاتی نہ طاقت ہے، نہ علم ہے، نہ قوت ہے، نہ فضیلت ہے. جس کے پاس بھی کوئی بھی ڈگری ہے، عہدہ ہے، گریڈ ہے، جس پہلو سے جس لحاظ سے، وہ رب کی عطا ہے. یہ عقیدہ پکڑ، یہ رب کی عطا ہے. تو آپ اللہ والے تھے، اللہ والے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں رب کی عطا سے. تو آپ بزرگوں نے فرمایا دیکھا نوجوان کو کتنا رو رہا ہے. اب یہ صدیوں کی بات کر رہا ہوں، 2024 کی بات نہیں کر رہا، 15ویں صدی کی بات نہیں کر رہا، جس میں جو ہماری عمرے اور حجوں کا جو حال ہو چکا ہے وہ آپ سب کو پتا ہے. جو ہمارے حج عمرے کی کیفیت ہو چکی ہے نا، وہ ابھی وہاں پہنچا نہیں بندہ، ابھی وہاں سے اترا ہے، ابھی عمرہ نہیں کیا، فون کر رہے جی فلاں دن فلاں وقت میری فلائٹ جے. سبحان اللہ. عمرہ تا کر لیا یار، ابھی عمرہ نہیں کیا تو پہلے دسن لگ پیا فلاں دن میری فلائٹ جے، فلاں دن اترنا جے، بس ہار لے ویا جی، تیاری کر لے ویا جی. کمال نہیں، کمال ہو گیا. سرکار میں تو منع نہیں کر رہا سرکار کہ میرے کو اعتراض نہ کر بیٹھنا کہ ہم عمرہ کرنے جانا ہے. ان کار صاحب نے ہمارے ہاروں کو روک دیا. جتنے دل ہار کو آؤ، جتنے دل استقبال کرو، میں کو منع کر رہا ہوں. میں تو ایک بات کر رہا ہوں، ایک تقریباً بات کر رہا ہوں. خدا قسم حضرت شعیب بن سہروردی فرمایا پتہ ہے نوجوان کتنا رو رہا، غلاف کعبہ کو پکڑ کے رو رہا ہے، رو بھی رہا ہے اور نیت پتہ اس کی کیا ہے کہ کبھی خراسان کے لوگ کہیں ادھر ہوتے نا، وہ مجھے دیکھتے کہ میں کتنا رو رہا ہوں. اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے کہ خراسان کے لوگ اگر یہاں ہوتے آج وہ مجھے دیکھتے، وہ کہتے یار بڑا رو رہا ہے یار، بڑا اس کے میں خوف ہے، اتنی بڑی تیاری یار، کتنا رو رہا ہے یار. فرمایا دیکھ لیں غلاف کعبہ کو رو بھی رہا ہے اور نیت میں کیا ہے، نیت میں کتنا بڑا فتور ہے، نیت اندر کتنی بڑی خرابی ہے. اس کے پلے کیا پڑے گا، اس کے اب ادھر شکایت ہو رہی ہے. اگر تو حدیث پاک ہے جب کہ ہے تو یہ ہونا ہے تو کے لیے ہونا ہے، ہمارے لیے ہونا ہے. ہماری شکایت ہونی ہے نا، ہندو اور سکھوں کی شکایت نہیں نہ ہونی نا. طواف تو ہمارے مسلمانوں نے کرنا ہے نا، تو شکایت تو ہماری اس نے کرنی کہ انہوں نے میرا طواف نہیں کیا. رب کو سارا پتہ نہیں کیوں نہیں طواف کیا، کر کے چکر میری لگ رہے تھے، گم میرے ساتھ ہی رہتے گرد میں، لیکن یہ ان کے جسم ان کی باڑیاں گم رہی تھی پر ان کے دل پتہ نہیں کہاں سے کہاں گئے ہوئے تھے. اور یہی بات آتے عمر فاروق فرمایا کرتے رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ جملہ بڑا سننے والا ہے. آپ ڈنڈا پکڑتے، چھڑی یعنی سوٹا اور 3 جملے استعمال کرتے. کتنے؟ شامیوں، یمنیوں اور عراقیوں. یمن بھی بڑا پرانا قدیمی اور شام بھی قدیمی، عراق بھی قدیمی. 3 جملے استعمال کرتے. فرماتے عراقیوں، شامیوں اور یمنیوں. بس آپ نے یہ فریضہ ادا کر لیا، اپنے اپنے ملکوں میں چلے جاؤ. ڈنڈے کے ساتھ زبردستی نکلتے، نکل جاؤ اپنے اپنے علاقوں میں، نکل جاؤ اپنے اپنے. اور میں نے یہ حدیث پاک بھی پڑھی ہے کہ جب حج عمرہ کر لو پھر فوراً اپنے علاقے چلے جاؤ، اپنے علاقے چلے جاؤ. اس کے اندر بڑی بڑی حکمتیں ہیں، بڑے بڑے راز ہیں، وہ ماشاءاللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ان کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں نے اس پہ غور کیا
اور تو ادھر حدیث پاک بھی تھی کہ زبردستی نکال رہے ہیں، آخر کر قربان جائیں میں اس یعنی نتیجے کو پہنچا کہ آپ کا بڑا خوبصورت یہ عمل تھا، بڑا اور حدیث پاک کے مطابق تھا آپ کا عمل، کہ ایسا نہ ہو، کیا ایسا نہ ہو کہ ادھر طواف ہو رہا ہو، دل پاکستان پہنچا ہو۔ کمال تو یہ ہے کہ عمرہ حج عمرہ ہو جائے، پھر اپنے ملک جاؤ، رہو پاکستان میں، اور دل تمہارا رہے بیت اللہ شریف۔ یہ وہاں کا ادب بھی ہے، محبت بھی ہے اور پیار بھی ہے۔ بات یاد رہے گی؟ اب میں ایک جملہ آپ کو دے کر پھر انشاءاللہ بھی اس کو میں آغاز کیا ہے، یہ حج کے موضوع کی مناسبت سے 2-4 باتیں انشاءاللہ کریں گے، اور ایک آخری جملہ میں آپ کو دے کر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرا آقا علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوئے، کیا؟ اور آ کے عرض کرتے، ابو حریرہ کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہترین جو آپ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ عمل ہے وہ کون سا ہے؟ اب اس کے پوچھنے کا انداز میرے آقا کا جواب سن لیں۔ یہ آج کی گفتگو میں آخری بات کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ترتیب سے آگے انشاءاللہ 2-4 باتیں کریں گے حج کی مناسبت سے، کیونکہ حج کا موسم تاکہ حج کے مناسبت سے تھوڑی حاضری لگ جائے، کوئی میری حاضری لگ جائے گی، کچھ آپ بھی حاضری لگ جائے، کیا پتا کس وقت منظوری آ جائے، کیونکہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہا ہے اور جتنی مرتبہ کہا ہے اس نے وہاں حاضری دینی ہے، اس نے حاضری دینی انشاءاللہ۔ آپ کو امید تو ہے نا، رب پر یقین تو ہے نا، کیا پتہ نہیں میں نے پتہ کتنے مرتبہ کہا ہوں۔ اب وہاں کئی بڑے لوگ ملتے، 50ویں حاضری، 40ویں حاضری، 35ویں حاضری، پتہ نہیں پوری زندگیاں گزر گئی ہیں، تو میں تو ان کی بات سن کے یہی کہتا ہوں کہ اس نے اتنی مرتبہ لبیک کہا اور جا رہا، اور لیکن حضرت سید بادشاہ تھے اپنے سیالکوٹ کے، تو مجھے یاد 2015 میں ان کے ساتھ بھی ملاقات، وہ نکل رہے تھے ہوٹل سے، میں واپس جا رہا تھا، سید صدر شاہ گیلانی علیہ رحمہ بہت جید عالم، اتنا علم تھا جتنا بھی کہیں، اتنا علم تھا اس شخصیت کے پاس، ہر سال ان کی حاضری ہوتی تھی، سید تھے سید صدر شاہ گیلانی سیالکوٹ کی، ملاقات ہو گئی، مجھے آج ان کے الفاظ یاد ہیں کہ ان کی آنکھوں میں ندیاں جاری تھی اور رو رہے تھے، کہنے لگے میں اس حدیث پہ بڑا غور کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر 3 قسم کی عمریں رہ جائیں گے، کیا بولیے؟ وہ ابھی میں حدیث شروع کرنے لگا تھا لیکن درمیان میں ایک بات شامل ہو گئی، کیونکہ جو پیچھے ترتیب آ رہی تھی نا اس کے ساتھ یہ بات مل گئی۔ 3 قسم کے عمرے رہ گئے، کتنے قسم کی؟ 3۔ پہلا عمرہ بصورت تجارت، کیا سمجھ گئے ہو نا؟ پہلا عمرہ بصورت، دوسرا عمرہ بصورت سیر و تفریح، پہلا عمرہ بصورت تجارت اور دوسرا عمرہ سیر و تفریح اور تیسرا عمر فخر، اور اس میں یہ جملے بھی ہیں کہ لوگوں سے پیسے مانگ کر عمرہ کریں گے، کیا یہ تیسرے عمرے میں نا یہ الفاظ بھی ہیں کہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، عمرہ ہر سال ہو رہا ہے، اور پھر فخر کرے گا اور فخر ہو کر بتائے گا میں نے اتنے عمرے کر لیے۔ تو شاہ صاحب بڑے رو رہے تھے اور رو کر کہتے ہیں کہ خر صاحب چوتھا عمرہ جو اس کی رضا کی جا وہ نہیں رہ جائے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اس میں ہم شامل تو نہیں، کہ ہم خالی تو نہیں ہیں، خالی نہ رہ جائے۔ لیکن قربان جائے لوگ ایسے آج بھی ہیں، تھے اور ہیں اور رہیں گے، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، حاضریاں ہو رہی ہیں، بتاتی ہیں، پوچھ لینا تو سچ بولیں گے، کہنے گے بس اس کی مہربانی ہے، بس کرم ہو گیا، بس دعا کرنا قبول، کوئی دوسری بات نہیں کرنا، کوئی دوسری کرنا ہو تو جناب پوری گردانیں بیان ہو رہی ہیں، پوری، اور جو حالات دوستوں وہاں پیدا ہو چکے، میں تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر تمہیں حج عمرے کا موقع مل جائے تو جس طرح کرنے کا حق ہے اپنی قسمت پہ ناز کریں، شکریہ ادا کریں، اور ایسا رہو کہ ہم اس حاضری کو ضائع کر بیٹھے۔ دیکھو ٹائم ہو چکا ہے لیکن ایک جملہ میں بڑے اختصار کے ساتھ کر کے نام سے یاد جاتا ہوں۔ مدائن علاقہ سنا آپ نے؟ مدائن عربی کا علاقہ ہے، مدائن، حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس کو فتح کیا، کیا کیا؟ اور مدائن کے سربراہ مارا گیا، اس کا جو تاج تھا نا وہ کہیں گرا اور گٹے کے اندر لپٹ گیا، امن ہو گیا، حالات بہتر ہو گئے، نظام چل گیا۔ کافی عرصے کے بعد ایک عام مجاہد سپاہی وہاں سے گزرا نا،
اس نے کہا یہ گھٹے کے اندر کوئی چیز پڑی ہوئی. اس کو اٹھایا, صاف کیا نا, اس نے کہا یہ تو مدان کے سربراہ کا تاج ہے. اس نے ایسے لپیٹا. کیا کیا؟ بولیے. ایسے لپیٹا, لے کے سیدھا حضرت سعد بن وقاص کی بارگاہ میں چلا گیا. مجلس لگی ہوئی تھی. جا کے کہتے سرکار یہ چیز اس کو لے لیں. آپ نے ایسے اندر سے نکالا نا, اندر سے نا تاج نکلا. کیا نکلا؟ اور عوام سے مخاطب ہو گئے کہ یہ تاج سارا سونے کا ہے, اندر ہیرے لگے ہوئے ہیں. اگر یہ اس کو بازار فروخت کرتا نا بازار میں تو 7 پشتوں تک پیسے میں کمی نہیں آنی تھی. کتنے؟ لیکن دیکھ لو کتنا ایماندار ہے کہ وہاں سے پھر آپ نے یہ بھی لفظ فرمایا کہ یہ استعمال کر بھی لیتا کہ اس کے لیے اجازت تھی. اس کے لیے اب جملہ سننے والا ہے, میں تفصیل میں نہیں جا رہا. جو میری گفتگو آ رہی تھی حاج عمرے کی مناسبت, اس میں یہ جملہ شامل ہو گیا. آپ اس سے پھر مخاطب ہو گئے, کہنے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے؟ سن رہے ہو نا, توجہ سننا. آپ کہاں سے تشریف لائے ہو؟ آپ کا نام کیا؟ کیا بات ہے یار, کمال عمل کیا آپ نے یار. آپ کا نام کیا ہے یار؟ آپ کہاں سے تشریف لائے ہو یار؟ ایسے جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے اس طرح دیکھ رہا تھا. اس نے اپنا چہرہ پھیر لیا. کیا؟ سارے بولیے. اس نے اپنا چہرہ, سن رہے ہو نا, چہرہ پھیر لیا اور چلنے لگا. کہ لگے ایسی بسالار, اس علاقے کے گورنر صاحب, میری ایک عرض ہے. ادھر نہیں, چہرہ ادھر کر لیا. کہ لگے آپ مجھ سے پوچھتے ہو, میں آپ کو بتاؤں کہ میرا نام کیا ہے, میں کہاں کا رہنے والا ہوں. کہ لگے خدا کی قسم میرے اس فعل کو رب جانتا ہے, میرا نام بھی رب جانتا ہے. کمال کر دیا خدا کی. وہ سبق, وہ درس, وہ فکر ہمیں دے دیا اس سپاہی نے. کیا تمہارے بتانے سے کوئی میرا قبول نہیں ہونا ہے. میرا نام بھی رب جانتا ہے, میرا فعل بھی رب جانتا ہے, میرا علاقہ بھی رب جانتا ہے. اتنی بات کی وہ ساتھ میں نکاس نے کہا, اے میرے ساتھیوں, سپاہی نے تو ہمیں ایسا سبق دیا ہے, ایسا درس دیا ہے کہ جس نے آنے والے قوم کو اپنی تطبیق کے پیغام دے دیا. بہرحال باقی بات انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے.